باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم و محترم جناب صدر و محترم و محترم مہمان خصوصی، لائق صد احترام مہمانان گرامی، علماء کرام، حاضرین مجلس، یقیناً مجھ سے قبل اور مقالے اور تقاریر آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ آج اس عرس کے موقع پر تحقیقات امام احمد رضا کی یہ کانفرنس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے وصال کے 71ویں برس منعقد۔ گویا اس دنیا سے امام اہل سنت کو گئے 71 برس ہوئے، اور اب بھی بعض گوش امام اہل سنت کے ایسے ہیں جو عوام کے سامنے نہیں آئے۔ اہل دانش اور وہ حضرات جو مقالہ نویس ہیں، ہر موقع پر ایک نہ ایک نئی چیز کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اجاگر کرتے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت ایسی ہماگیر کہ جس سمت امام اہل سنت کو آپ دیکھیں گے تو ایک منفرد مقام امام اہل سنت کا پائیں گے، جیسا کہ بعض گوشے آپ نے مجھ سے پہلے بھی سنے۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مقام بڑا منفرد، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے وہ حضرات جو کوئی لگاؤ نہیں رکھتے، میرا اشارہ اہل حدیث حضرات کی طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ترجمے میں ایک خاص خوبی یہ ہے کہ جب بھی کہیں اس قسم کا لفظ آیا ید اللہ کا، تو سب نے ترجمہ اللہ کا ہاتھ کیا، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ید اللہ کا ترجمہ اللہ کا ہاتھ نہیں کرتے بلکہ دست قدرت کرتے۔ اسی طرح حدیث کے معاملے میں اگر آپ آئیں تو ایک بڑا مختصر مسئلہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا، ایک بڑا مختصر مسئلہ تھا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی موضوعات کبیر میں جو تمام جھوٹی حدیثوں پر انہوں نے ایک رسالہ لکھا اور اس کی نشاندہی کی کہ یہ حدیث جھوٹی اور وضع کی ہوئی، وہیں ملا علی قاری نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضرت صدیق اکبر موجود تھے، حضرت بلال نے اذان کہی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب کلمات کہے تو اپنے انگوٹھے چون کر اپنے آنکھوں پر لگائے۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ جب اس کا ثبوت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات سے مل گیا تو اب کسی ثبوت کی اور کیا ضرورت۔ یہ مسئلہ جب پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس مسئلے کا جواب تو لکھا، لیکن اس رسالے میں فن حدیث پر وہ کلام کیا کہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ فتاوی رضویہ کی پہلی جلد اگر آپ اس پوری صدی پر رکھ دیں، فقہ کے مسائل میں ایک معمولی بات ہے کہ تیمم کرنا، عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہروں پر پھیرنا اور دوبارہ ہاتھ مار کر اس طریقے سے دونوں ہاتھوں کا مسح کیا جائے۔ کن کن سے تیمم جائز ہے؟ امام اہل سنت نے زمین کے وہ معدنیات کے جن سے تیمم جائز ہے 100 کے قریب نام گنوائے، اور فرمایا آپ نے، یعنی جس کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں کہ کیا کیا اشیاء امام اہل سنت نے گنوائیں کہ جس سے تیمم کا جواز ملتا۔ پانی پر جب گفتگو کی تو 200 سے زائد قسمیں پانی کی گنوا دی۔ اسی فتاوی رضویہ کی ایک پہلی جلد میں ایک موقع پر امام ظفر کے اس قول کی تائید میں کہ جب آدمی ایسے وقت میں صبح کرے کہ غسل کرنے کا وقت نہ ہو اور اس پر غسل واجب،
تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین تو یہی کہتے ہیں کہ وہ غسل کرنے کے بعد نماز پڑھے گا۔ امام ظفر کے قول کو اپناتے ہوئے امام اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ غسل کا تیمم کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے، پھر غسل کرے اور صحیح مذہب پر اپنی نماز کو لوٹائے۔ اس سلسلے میں کہ پانی کے ہوتے ہوئے کہاں کہاں تیمم جائز ہے 230 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا آپ نے مسئلہ صرف یہ ہے کہ بم اولیاء نماز جنازہ پڑھ لی گئی، اب اس کی تکرار کیسی؟ عموماً مفتیان کرام یہی کہتے ہیں ٹھیک ہے ناجائز۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب دلائل کے انبار لگائے تو 300 سے زائد حوالے اس پر دے دیے کہ بم اولیاء اگر نماز جنازہ پڑھ لی گئی تو اب اس کی تکرار ناجائز۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ اور میں تو کہتا ہوں فتاوی رضویہ جہاں سے شروع ہوتی، فقہی کتابیں ہمارے یہاں جو بڑی مشہور ہیں، فقہ حنفی پر 90، ان 90 کتابوں کے نام اس فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں ایسے موتیوں کی طرح جڑے کہ وہ ایک خطبہ بھی بن گیا، اور پوری فقہ کی 90 کتابوں کے نام اس ترتیب سے گنوائے کہ میں سمجھتا ہوں کوئی شخص جو عربی داں ہو اس کو اگر پڑھے تو عربی ادب سے وہ ایسا عربی ادب کا مرقع اور مسجع ہے کہ شاید آپ کو کسی فتاوی کی کتاب کے خطبے میں وہ چیز نظر نہیں آئے گی جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خطبے میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ مجھ سے قبل بھی کہا گیا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن اپنا پرایا سب اس کا بات کے معترف ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک سچے عاشق رسول تھے۔ ان کی استقامت کا عالم یہ کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے سینے کو چیرا جائے اور دل کو نکالا جائے، جب اس کے 2 ٹکڑے کرو گے تو ایک پر لا الہ الا اللہ ہو اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا پاؤ۔ انہوں نے جہاں اور وصیتیں فرمائیں، ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میری قبر کو قد آدم کھودا جائے، اس لیے کہ میں نے حدیثوں میں پڑھا کہ جب فرشتے آئیں گے وہ کہیں گے من ربوں کا، صاحب قبر کہے گا کہ ربی اللہ، پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام۔ اور فرمایا گیا کہ تیسرا سوال جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال سامنے ہوگا اور اس سے کہا جائے گا بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا؟ اور امام احمد رضا اسی کے لیے کہتے ہیں کہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، اس لیے کہ جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ تو فرماتے میری وہاں بھی خواہش یہی ہوگی کہ میں وہاں بھی قبر میں بھی کھڑے ہو کر یہ کہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حشر کے لیے کہتے ہیں، وہ میدان قیامت کے لیے اور حشر کے لیے کہتے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ کہتے کل قیامت میں آسا ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہوگا، لواء الحمد، اللہ کی تعریف اور توصیف کا جھنڈا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو، تو کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ وہاں بھی میں آپ کی تعریف اور توصیف کرتا رہوں۔ عزیزان محترم، اس سے اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دل میں عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اگر آپ شاعری کے طور پر لیں، مجھ سے قبل ہمارے محترم کوثر نیازی صاحب مجھ سے قبل یہ فرما چکے کہ اس پورے صدی پر صرف اعلیٰ حضرت کے سلام کو رکھ دیا جائے تو وہ اس پر بھاری ہوگا۔ یقیناً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری کی اتنی تشہیر نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک منفرد شخصیت ہیں، اور عموماً لوگ اپنے کلام کی تصحیح کے لیے آیا کرتے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آن کر کسی نے کہا کہ میں آپ کو اپنا قصیدہ معراجیہ سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہم عصر کے بعد پھانٹک میں بیٹھتے، وہاں آ جانا۔ انہیں مدعو کیا اور خود قصیدہ معراجیہ تحریر فرمایا۔ ہمارے محترم پروفیسر نظام الدین بیگ جام نے اس پر بہت شاندار مقالہ لکھا، یعنی قصیدے معراجیہ پر، اور جتنے قلمی قصائد تھے ان کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ دیا کہ آج تک جتنے قصیدے معراجیہ لکھے گئے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قصیدہ اس میں منفرد۔ تو جب وہ آئے، امام اہل سنت نے اپنا قصیدہ تیار کر لیا، وہ سنانے لگے تو فرمایا ذرا ہمارا سنا جائے۔
تو امام اہل سنت نے اپنے قصیدے کے چند ہی شعر سنائے کہ ان کو پھر اپنا قصیدہ سنانے کی ہمت نہیں ہوئی. ایک صاحب آئے تو کہنے لگے، انہوں نے یہ مصرع کہا کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. فرمایا اعلی حضرت امام اہل سنت نے یہ کیا انصاف ہے، تم نے اس شاہ کو مجنو سے تعبیر کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو مجنو گویا لیلا کے جھوپڑے سے تعبیر کر دیا. ارے کا عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ یوں پڑھو کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. یہ گرا اعلی حضرت امام اہل سنت لگائی. عزیزان محترم، شاعرانہ مزاج آپ جانتے ہیں، شاعر جب شعر کہتا ہے، پرانے زمانے کے شعراء عربی ادب کا آپ ملاحظہ فرمائیے، یقیناً بڑے چابک دست ہوا کرتے تھے، بڑے ہوشیار ہوا کرتے تھے. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہارون رشید جب بیٹھے، ایک شخص ابو نواز شاعر ان کی شان میں قصیدہ سنانے کی غرض سے آیا. تو ہارون رشید اپنی ایک لونڈی جس کا رنگ بڑا سیاہ اور کالا، اس کے گلے میں ہار ڈال رہے تھے اور ان شاعر کی طرف وہ متوجہ نہ ہوئے. تو شاعروں کا مزاج تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا. اس نے کیا کیا، نکلتے وقت ہارون رشید کی دیوار پر باہر یہ شعر لکھ دیا. کہتا ہے لقد دع شعری علی بابکم کما دع عقد علی خالصہ، میرے اشعار تیرے دروازے پر آن کر ایسے ضائع ہو گئے کہ جیسا یہ قیمتی ہار یہ کالی کلوٹی لونڈی کے گلے میں ڈلنے کے بعد ضائع ہو گئے. یہ جب نکلا ہارون رشید کی نظر پڑی تو کہا یہ کون شخص تھا. لوگوں نے نشاندہی کی فلاں صاحب تشریف لائے تھے، اور ظاہر ہے کہ جب ان کا کلام نہیں سنا گیا تو ان کو یہی سلوک کرنا بھی چاہیے تھا ہارون رشید. جب وہ واپس انہیں بلایا گیا تو اس نے اس دیوار پر ہاتھ رکھ کر بڑی ہوشیاری سے سپاہیوں سے پوچھا کہ مجھے کیوں یاد کیا ہارون رشید نے، کیا کہنا چاہتے تھے، اور مصرے سے لقد دع عین کا دائرہ کھرچ دیا اور اس کو حمزہ بنا دیا. اب شعر بن گیا لقد دع. پھر اس کے بعد کچھ باتوں میں لگا کر سپاہیوں سے کہا کہ وہ کیوں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، میرا مقام تو ایسا نہیں کہ میں ان سے ملاقات کروں، آخر کیوں یاد کیا. نیچے ہاتھ بڑھا کر کما دع کے عین کے دائرے کو بیک ناخن سے کھرچ دیا. اب شعر بن گیا لقد دع شعری علی بابکم کما دع عقد علی خالصہ. اب حاضر ہوتا ہے ہارون رشید کے دربار میں، حضور کیسے یاد کیا، یہ تم نے کیا شعر لکھا، باہر تشریف لائیے، کیا لکھا ہے میں نے. اب جب ہارون رشید نے دیکھا تو شعر بن گیا لقد دع شعری علی بابکم کہ میرے تو شعر آپ کے دروازے پر آن کر ایسے روشن اور چمکدار ہو گئے کہ کما دع عقد علی خالصہ، جیسا یہ قیمتی ہار اس لونڈی کے گلے میں ڈلنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو گیا. ہارون رشید کو احساس ہوا کہ یہ پڑھنے میں اصل میں غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں اس کو صحیح طور پر پڑھ نہیں سکا. جناب شاعر یقیناً ہمارے اس محفل میں شاعر ہیں اور بڑے معقول قسم کے شاعر. مشہور تو یہ ہے کہ جب کوئی نئی غزل کہہ لیں تو چاہے ان کا گھر کا چپراسی کیوں نہ، جب تک اسے سنا نہ لے وہ چین سے نہیں بیٹھتے. سنائیں گے صاحب اس کو، اس لیے کوئی مصروف آدمی شاعروں سے کتراتا، گھبراتا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نئی غزل یہ اپنی سنا لے. کہتے ہیں مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شاعر آئے اپنا دیوان لے کر اور کہنے لگے مولانا میں نے یہ دیوان لکھا. اب وہ شروع ہو گئے. مولانا جامی مروت میں کچھ نہ کہہ سکے اور وہ ہیں کہ شعر پہ شعر کہے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد مولانا نے دل رکھنے کے لیے کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت کچھ لکھا. اب وہ کچھ اور زیادہ پھیل گئے. کہنے لگے مولانا جامی سے کہ حضرت میں عمرہ کرنے گیا اور میں نے اپنے اس دیوان کو بیت اللہ شریف کے کپڑے میں بھی میں نے اس کو لپیٹا اور خانہ کعبے کے پتھر پر بھی اس کو گھسا اور مقام ابراہیم پر جا کر اس کے بھی گرد اس کو گھمایا اور اس سے بھی برکت حاصل کی. جب وہ یہ ساری باتیں بیان کرنے لگا تو مولانا جامی ذرا سا جھنجلا گئے. کہنے لگے بھائی واقعی آپ نے اسے حجر اسود سے بھی لگایا، کعبہ شریف کے پتھر سے بھی آپ نے لگایا، غلاف کعبے میں بھی آپ نے اسے لپیٹا، مقام ابراہیم پر اس کے گرد بھی اسے گھمایا، تو بندے خدا آب زمزم میں بھی ذرا ڈبا دیا ہوتا، کم سے کم یہ برکت بھی حاصل کر لی ہوتی کہ آب زمزمی سے تھوڑا سا تم ڈبو دیتے تاکہ کچھ ہمارا وقت تو بچ جاتا. جب یہ ساری برکتیں تم نے حاصل کر لی تو یہ کام تم نے نہ جانے کیسے چھوڑ دیا. آج عزیزان محترم لیکن اب امام اہل سنت کی بارگاہ میں آئیں گے، پورا دیوان پڑھ کر آپ دیکھ لیں آپ کو کوئی لغو شعر نہیں ملے. یا تو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہوگا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا ترجمہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں، اور امام اہل سنت نے تو اپنے کلام میں بسا اوقات وہ کمال دکھایا. کہتے ہیں خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا. اب دیکھیے سگے طیبہ پر لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، مگر امام اہل سنت نے ایک بڑی منفرد بات کہی. کہتے ہیں خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالے افغاں ہم کو. کہتے ہم شور مدینے میں اس لیے نہیں منا رہے، اس لیے زور سے نہیں پکارتے کہ مدینے منورہ کے کتوں کی نیند خراب ہو جائے گی. ایک جگہ کہتے ہیں پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگان کو سے اتنی جان پیاری واہ ہوا. ارے رضا جب مدینے میں گئے تو اپنے دل سے کوئی دل کا ٹکڑا نکال کر سگے مدینہ کو بھی نہیں ڈالا تم نے. ارے ان سگان کو سے اتنی جان پیاری واہ ہوا، یعنی تم نے مدینے منورہ کے کتوں سے اپنی جان کو اتنا عزیز کیا. دیکھیے سگان کو کا ذکر کس نے نہیں کیا ہوگا، لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت آپ کو اس میں منفرد نظر آئیں گے. اور کہتے ہیں کہ ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے. بھئی حرم کے خاروں پر کس نے کیا کچھ نہیں کہا ہوگا. مدینہ منورہ کے کانٹے اور جناب اس کی تعریف اور توصیف میں عجیب عجیب رنگ اور عجیب عجیب بات کہی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے آنکھوں میں آئیں سر میں رہیں دل میں گھر کریں. دیکھیے آپ کو منفرد بات نظر آئے گی. ان کی حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے کہ آنکھوں میں آئیں سر میں رہیں دل میں گھر کریں. غرض یہ کہ آپ دیکھیے مدینہ منورہ کے کتوں اور خار طیبہ کی جو تعریف امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے اپنی زبان سے کہی، وہ آپ کو پوری شعری تاریخ میں عزیزان محترم بالکل منفرد نظر آئے گی. حقیقت یہ ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت ایک ایسی منفرد شخصیت ہے کہ میں اپنے لیے کہوں گا کہ اگر یہ پر آشوب زمانے میں امام احمد رضا نہ ہوتے تو نہ جانے ہم کون سے کھنڈر میں ہوتے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنی دانش، اپنے فتاوے، اپنی تحریر سے عزیزان گرامی ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اور قلم سنبھالتے ہی کہا کہ کل کے رضا ہے خنجر خوں خاں برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں. یہ مانا کہ کہتے ہیں کہ ان کی تحریر میں تشدد ہے، مگر ایک مرتبہ اس کا ذکر صدر الافاضل بدر المماثل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ حضور آپ کی قلم میں بڑی شدت ہے، آپ کچھ نرمی اختیار کریں تاکہ وہ لوگ جو آپ سے محبت نہیں رکھتے وہ آپ کی تحریر پڑھیں. امام اہل سنت کا مسلک سنیے کیا. امام اہل سنت کہتے نعیم الدین میری خواہش تو یہ تھی کہ میرے ہاتھ میں ہوتی تلوار اور دشمنان مصطفیٰ کی ہوتی گردنیں، مگر اس پر اختیار نہیں. اللہ نے مجھے قلم عطا فرمایا ہے، میں قلم سے ان کی گردن قلم کرتا ہوں. اور سنو فلسفہ یہ ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں میری کتابیں جاتی ہیں تو جب یہ میری کتابوں کو پڑھتے ہیں تو جب یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں یا مجھے برا بھلا کہتے ہیں تو کم سے کم اتنی دیر ان کی گالیوں سے مصطفیٰ کی ذات تو بچ جاتی ہے. اور فرمایا سنو میرا مسلک یہ ہے کہ ہر اعلیٰ چیز ادنا پر قربان ہو جاتی ہے. پیسہ جسم پر، جسم جان پر، جان آبرو پر قربان ہو جاتی ہے. اگر آپ کا بدن بیمار ہو جائے تو آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، ورنہ پیسہ کسی کی جیب سے نکلتا نہیں نکلتا. بیمار ہو گئے، پیسہ بہت عزیز مگر جان سے عزیز نہیں. آپ جان پر قربان کرتے ہیں اور جسم پر قربان کرتے ہیں. جان پر کوئی بات آ جائے تو جسم کا کوئی حصہ بھی آپ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. عزت آبرو پر بن جائے تو آپ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتے ہیں. امام احمد رضا کہتے ہیں پیسہ جسم پر، جسم جان، جان آبرو پر، مگر مصطفیٰ کی ذات ایسی کہ ان پر عزت اور آبرو بھی احمد رضا کی قربان ہے. یہ مسلک امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کا تھا. عزیزان گرامی حقیقت تو یہ ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نعت کہتے ہوئے انتہا کو پہنچ گئے تو کہتے ہیں عزیزان گرامی کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں علماء تو ہیں لیکن امام احمد رضا کوئی نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ بالکل یہ عالم سونا ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ کیوں رضا آج گلی سونی ہے. ارے اٹھ میرے دھوم مچانے والے،